مجھ کو لگتا ہے میں نے کچھ وقت میں جانا ہے بنا بتائے جا رہا ہوں کیونکہ آخری بار میں تم سب کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں پر میرے جانے کے بعد یہ گیت تم سب بتا دے گا میری رگ رگ سے واقف کرا دے گا بس رونا مت اگر مجھے کچھ ہو جائے بس رونا مت اگر نہ رہوں میں اس دنیا میں وعدہ ہے میرا لوٹ کر آؤں گا ضرور تمہارے پاس. سانحہ پشاور جو پاکستان کی تاریخ کا المناک ترین سانحہ جس نے نہ صرف پاکستان کی قوم کو بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کو ہلا کے رکھ دیا. یہ دردناک سانحہ دسمبر 16 2014 کو پیش آیا جب دہشت گردوں نے اپنی کارروائی کر کے جس طرح سے پھول جیسے بچوں کو شہید کیا, جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا, جس طرح سے بے دردی سے ان معصوم جانوں کو ہم نے ان کا ضیاع دیکھا یہاں پر. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. سانحہ پشاور کی برسی کے موقع پہ آج میں آرمی پبلک اسکول میں ہی موجود ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس پر کیا بات کروں. اینڈ ایوری ٹائم دیٹ آئی ہیو ٹو اسپیک آن دس ٹاپک میرے پاس بالکل الفاظ نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا کہ محسوس کرو گے تو گزر جاؤ گے جہاں سے, وہ حال ہے اندر سے کہ باہر ہے بیاں سے. آج میں چاہوں گی کہ میں آپ کو اس اسکول کا دورہ کراؤں. یہاں بچے جنہوں نے یہاں پر پڑھائی کنٹینیو کر کے دہشت گردوں کی سوچ کو شکست دی ہے, آج میں آپ کو ان کے حوصلوں سے, آج میں آپ کو ان کا اسٹیمنا دکھاؤں گی. اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ جس طرح سے تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری و ساری ہیں, یہ بتاتی ہے کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کا عزم کوئی نہیں ویک کر سکتا, کوئی نہیں کمزور کر سکتا. ہمارے بچے جو کہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, جو کہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, وہ آج بھی جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ, جس اسٹیمنا کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم. اس شہر اسپیشلی پشاور نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں. آج ہم اس حوالے سے ایک ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم آج آپ کی ملاقات ان تمام بچوں سے کرائیں گے, اس تمام سٹاف سے کرائیں گے جو ہمارے سلوٹ کے مستحق ہے. آئیے. واپس بھی تو آنا ہے میں نے, بس مت رونا میرے جانے پہ. یہاں پر جو تعلیمی نظام اور جو تعلیمی سرگرمیاں جس طرح سے جاری و ساری ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ پیارے پھول جیسے ہمارے ننھے بچے ہیں جو کہ اتنے ڈٹرمنڈ ہیں, جو کہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ انہوں نے دہشت گردوں کی سوچ کو شکست دی ہے. یہاں پر تعلیم جاری رکھ کے اتنے پیارے بچے ہیں. آئیے ان کچھ بچوں سے باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی. محمد علی, آپ کون سی کلاس میں؟ 6 سے. 6 میں ہو. فیوریٹ سبجیکٹ کون سا؟ میتھس. میتھس ہے. پورے نمبر آ جی. کیا بات ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ انجینئر. انجینئر کیوں؟ ایسی. بڑے ہو کے ڈاکٹر کون بننا چاہتا ہے یہاں پر؟ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ یس. اور ڈاکٹر بن کے کیا کرو؟ مریضوں اور ان کی خدمت کروں. ہم مفت میں علاج کرو گے ہمارا؟ اور کون ڈاکٹر بننا چاہتا ہے؟ آرمی میں کون جانا چاہتا ہے؟ بات ہے, یہ ہمارا حوصلہ جی. آرمی میں جانا چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو ابھی ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوئے میں اس کا بدلہ لوں گا ان سے. بدلہ لوگے؟ یس. جو ہمارے کزن دوست تھی سب مرے, ان کا بدلہ لیں گے ان سے. دہشت گردوں کو کیا میسج دو گے؟ میم کہ پھر ایسا نہیں کریں گے. جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. پتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں, یہ ماں سے جو میں نے کے وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا. زین, آپ کیا میسج دو؟ میں دوں گا کہ میں بڑے ہو کے آرمی جانا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور دہشت گرد جو ہے ان کو اور دہشت گردی پھیلنے سے روکنا چاہتا ہوں. آپ کیا کہو؟
मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग हमें मारने आए थे कि हम पढ़े ना, आज हम इस जगह दोबारा खड़े हैं, ये हमें मार के दिखाएं। क्या बात है, आज ये इस जगह पे दोबारा खड़े हैं और ये मार के दिखाएं, ये हमारा अज़म। जी आपका नाम? जी मेरा नाम आहद है और मैं भी बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा और अपने दोस्तों का बदला लूंगा और हम लोग कलम से लड़ेंगे। कलम से लड़ेंगे, आप भी कलम से लड़ोगे? मेरा नाम मोहिउद्दीन है और मैं चाहूँगा कि मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूँ और इन सब का बदला लूँ। मैं इन सब का बदला लूँ और ताकि हमारी कौम फिर से जो है तो जिंदाबाद हो जाए। बदला लेंगे ये बच्चे हमारे इंशाल्लाह। जी क्या? मेरा नाम आरिफ अब्बास है, मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ और मैं आर्मी में जाऊँगा और सारे दहशतगर्दों को ख़त्म करूँगा। जिन्होंने हमारे भाइयों और दोस्तों को शहीद किया, मैं उनसे बदला लूंगा। मैं जब आर्मी में जाऊंगा तो मैं उनको इतना सताऊंगा और इतना मारूंगा कि वो कभी ये सोच भी नहीं सकेंगे कि हम दोबारा आएंगे और यहाँ पर हमला करेंगे। वो ये ताकत नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल नहीं आ सकते इस प्रेमिसेस पे, वो दोबारा कभी नहीं आ सकते। जी आपका नाम? मेरा नाम एहतिशाम है। मैं बड़ा होके आर्मी में जाऊंगा। ये मेरे पापा भी आर्मी में ही थे, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा दिल करे उसमें जाओ। मैंने कहा कि आर्मी में जाऊंगा। जो इन्होंने हमारे भाइयों दोस्तों के साथ जो किया है, हम इस बात का बदला लेंगे। पता क्या पूछता है वो किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ वो मुझे क्यों आज मारेगा। ये देखिए, ये हमारी ब्रिगेड है, ये हमारी बटालियन है जो कि दहशतगर्दों का सामना करने के लिए आज भी तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है और ये इनको शिकस्त देंगे दहशतगर्दों को, तालीम जारी रखे कलम से। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मेरा भाई शहीद हुआ अहमद अली शाह। मैं दहशतगर्दों के ऊपर ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ईंट से जवाब दिया, हम पत्थर से जवाब देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? 7th F में हो और आपका भाई चूँकि इसमें शहीद हुआ है, आपके वालिदैन ठीक ठाक हैं, तबीयत? जी सही है। अच्छा, और आप, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इसको देख के कि आप स्टैमिना देख रहे हैं। यही हमारे बच्चों का हौसला है, यही हमारे बच्चों का अज़म है। इसका भाई था वो मेरा दोस्त नाम था अहमद। अहमद की कोई ख़ास बात, कोई खुसूसियत, कोई बहुत अच्छी चीज़, क्वालिटी कोई? अहमद वो पढ़ाई में बड़ा शौकीन था। पढ़ाई का बहुत शौक? जी बहुत अच्छा ग्रेड्स वगैरह लेते? यस जी। और हम सारे बच्चों ने यहाँ पर जो है वो एक अज़म किया हुआ है कि वो पढ़ाई से, चूँकि टेररिज्म को शिकस्त देनी है, हमने शिकस्त देनी है, ख़त्म करना है और कलम से हमने दहशतगर्दों का खात्मा करना है। हाँ जी। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मेरा भाई भी शहीद हुआ, लेकिन इससे हमारे हौसले पास नहीं हुए। हम जो है जब बढ़ेंगे तो मैं जो है आर्मी में जाऊँगा और इनसे हर चीज़ का बदला लूँगा इनसे, और हम पढ़ेंगे और कलम से लड़ाई करेंगे। पढ़ेंगे, कलम से लड़ेंगे और कलम से शिकस्त देंगे। आए, और भी बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर बच्चे हैं, आए आगे 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 चलते हैं। मैं बात करते हुए चलूँगी। हाँ जी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस अली है, मैं क्लास 6A में पढ़ता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि तालीम नहीं छोड़नी, क्योंकि वो तो ये चाहते कि ये लोग तालीम ना कर सके। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तालीम जारी रखो और हमें कलम से सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्द चाहते हैं कि तालीम जारी बच्चे ना रखें और ये बच्चे उतना ही कहते हैं कि हम शिकस्त देंगे दहशतगर्दों को, तालीम जारी रखेंगे और कलम से इनको शिकस्त देंगे। आइए कुछ मजीद भी बात करते हैं बच्चों से। और यहाँ पर मैं वो कहते हैं ना कि हम में हिम्मत है, वो लोग कहते हैं कि हम में हिम्मत है, तो अगर हमें मार के दिखाए, जैसे उस बच्चे ने कहा, वो नहीं रोया। वो इसलिए नहीं रोया क्योंकि उसको पता है कि जब हम बड़े होंगे तो उससे अपना बदला ज़रूर लेंगे। मेरे खुद इसमें मेरे आंटी के बेटे, मेरे रिश्तेदार शहीद हुए हैं, लेकिन मैं नहीं रोया। मुझे पता है मैं जब बढ़ूंगा तो उनसे अपना बदला पूरी तरह से ले लूँगा। वो ये ना समझे कि ये लोग हमसे बदला नहीं लेंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर उससे बदला लेंगे। जितना खून उन्होंने मेरे भाइयों का बहाया उतना उससे ज़्यादा मैं उनका बहाऊँगा, जितना उन्होंने बहाया उससे ज़्यादा उनका बहाऊँगा। ये वो अपने जहन में रख ले। आई एम स्पीचलेस। दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उबैद है और मैं शहीद मोहम्मद अब्दुल्ला ज़फ़र का भाई हूँ। मैं इन दहशतगर्दों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी जो आर्मी वाले हैं वो इंशाअल्लाह
کا نام و نشان مٹا دیں گے. اور جتنا خون انہوں نے ہمارے بھائیوں کا بہایا تو یہ جو آرمی والے انشاءاللہ یہ ضرب اسب کا کامیاب ہو کر ان کو ختم کر دیں گے. انشاءاللہ ضرب اسب کامیاب ہو رہا ہے اور کامیاب ہوگا اور آخری دہشت گرد تک یہ جنگ جاری رہے گی. آخری دہشت گرد کو ہم ختم کریں گے اور ان کے گھر تباہ کریں گے ان دہشت گردوں کے. ہاں میں سیف اللہ سے کلاس 6 سے بات کر رہا ہوں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی ہم کبھی بھی اپنے حسب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی APS اسٹوڈنٹس اینڈ وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک انشاءاللہ. اینڈ وی ول ہم اپنا بدلہ ہمیشہ لیں گے انشاءاللہ بالکل. ہاں جی اور کوئی کچھ کہے گا؟ ہم سارے دہشت گردوں کو ختم کر دیں گے اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ان سے بدلہ لے کر رہیں گے اپنے شہیدوں کے خون کا. شہیدوں کا بدلہ لیں گے اور قلم سے لیں گے. ناظرین ہم یہاں کے سٹاف سے بھی بات کریں گے, اساتذہ سے بات کریں گے. نیچرلی ان بچوں کے لیے وہ انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوگا ڈیپ ڈاؤن, اور اساتذہ کے لیے بھی یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہوگا. اور پچھلے سال سے لے کر اب تک سیکیورٹی کتنی مضبوط کی گئی ہے, کتنی یقینی بنائی گئی ہے اور زیادہ یہاں پر اس کے میجرز لیے گئے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی میں ملاقات پرنسپل سے بھی کراؤں گی. ہمارے ساتھ ہے ایک بریک ناظرین, اور یہاں آرمی پبلک اسکول کے بچوں نے ان شہداء کے لیے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور یہاں پر جو میسیجز دیے ہیں. یونیورسل چلڈرن ڈے جب ہوا تھا اس پر انہوں نے یہاں پر ایک میسیجز بڑے پیارے پیارے کہ وی آر دا برائٹ فیوچر آف آر کنٹری. دس شوز کہ یہاں پر ان کا حوصلہ کتنا اسٹرانگ ہے. یہ دیکھیں, بی بریو اینڈ نیور لوز ہوپ, یعنی نا امیدی کفر ہے. اور یہاں پر کہتے ہیں کہ جسٹ اسٹے بریو, بہادر رہیں اور کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں. wishing you comfort, strength and peace. پاکستان wants peace. ہمارے یہاں پر قوم امن چاہتی ہے, ہم امن پسند لوگ ہیں. اور یہاں پر میں کیونکہ کلاسز یہاں پر چلی رہی ہیں, اٹس ویری اوورwhelming میرے لیے. بڑا ایک اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں, یہاں پر جو کلاسز ہیں, وہ جو ایک چہل پہل ہے وہ دوبارہ سے ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور وہ دوبارہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. میں کلاس میں انٹر کر رہی ہوں, کلاس 7E میں داخل ہو رہی ہوں. یہاں پہ آلریڈی ایک کلاس چل رہی ہے. میں یہاں پر ان کے ٹیچر سے بھی بات کروں گی, یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے بھی بات کروں گی. جس طرح بچوں کی ایک جو ڈٹرمنیشن دیکھ رہی ہوں, ایک اسٹیمنا دیکھ رہی ہوں, حوصلہ دیکھ رہی ہوں, اس پر ہمیں فخر ہے کہ یہاں پر یہ بچے اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ اس دن بھی, چونکہ آپ ان کو پڑھاتے ہیں, ان کے اساتذہ ہیں, آپ ان کی ٹیچر ہیں, آپ اس دن بھی یہاں موجود ہوں گے اور آج بھی یہاں موجود ہیں. کیا فرق بچوں میں؟ میں اسی دن بھی اور آج کے دن بھی, جس دن میں اسی دن آڈیٹوریم میں تھا, میرے ساتھ بہت سے بچے تھے جس میں میجارٹی بچے شہید ہوئے ہیں, انجرڈ ہوئے تھے. اسی دن بھی میرے اسٹوڈنٹس میں جو کریج تھا ڈیورنگ اٹیک, کہ اس نے ایک دوسرے کو جس طرح سپورٹ کیا, میرے کولیگ نے جس طرح سپورٹ کیا, میرے پرنسپل نے, وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد جب 12 جنوری کو ہم دوبارہ اسی کالج میں واپس آ گئے, اسی میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بچہ ابھی تک ہم سے واپس سرٹیفکیٹ لے کے نہیں گیا ہے, بلکہ اس سیشن میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ ایڈمیشن آئے ہیں اور پیرنٹس اسٹوڈنٹس ویلنگ ہے کہ ہم اسی کالج میں پڑھیں, اور ہم نے ایز اے پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم واپس اسی کالج میں آ کے اور ہم نے ادھر ہی سے اپنا کیریئر بنانا ہے. کیا یہ وہ ثانیہ ایک ایسا ثانیہ تھا کہ اس کو جو اس سے افیکٹ نہیں بھی ہوئے ہیں وہ لوگ, پوری قوم اس کو دماغ سے نہیں نکال سکتی. یہ بچے تو اس چیز سے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ بار بار یہ اس چیز کو دہراتے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ہیں کہ ان کے میموریز ہم لائف ٹائم نہیں بلا سکتے ہیں. وہ ہر گھر کا ایک ایک پھول تھا. میں یہاں پہ, میرے یہاں پہ 19 سال ہو گئے, لیکن میں اپنے لیے میرا ایک گلدستہ تھا. اگر آپ کا گلدستہ پھولوں کا ٹوٹ جائے
تو کیا آپ لائف ٹائم اس کی میموریز کو بلا سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, لائف ٹائم ہوں گے. میں اپنا پرسنلی بتا دوں کہ رات کو, دن کو تو چھوڑیں, رات کو جب ہم کبھی کبھار خواب میں بھی اٹھتے ہیں تو ہم ان کو دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بچوں کو ہم نہیں بلا سکتے ہیں, وہ ہمارے ذہنوں میں نقش ہیں لائف ٹائم. سر یہ بچے جو وہ میموریز لے کے روز اسکول آتے ہیں, ان کے حوصلوں کے بارے میں کیا کہیں؟ ان کے حوصلوں کو تو ہم سلام کرتے ہیں, قوم کو سلام کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ایسے بچے ہیں, اے پی ایس کے ایسے بچے ہیں جس نے کسی موڑ پہ بھی ایسا ہمیں فیل نہیں کرنے دیا. ہاں ریلی کہ اس سانحے کے بعد آرمی کا جو ایک بیسٹ وہ تھا کہ ابھی تک ان کے سائیکاٹرسٹ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ٹیمیں آگے یہاں پہ آ گئی. ابھی بھی انہوں نے ایک ٹیچرز اپوائنٹ کیے, ڈاکٹر اپوائنٹ کیے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے, سائیکاٹرکس کہ ڈیلی ان بچوں کو. لیکن اس بچوں میں اتنی کریج ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان بچوں نے کبھی ان کو موقع نہیں دیا ہے, خود اپنے اتنے انکریجنگ ہے, اتنے پڑھائی میں, اتنے ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں کہ وہ کمال کی اس پہ لیول پہ. میں چاہوں گی کہ اگر آپ کی اجازت تو میں آپ کے ان بچوں سے 2-4 بچوں سے ذرا انٹریکٹ کروں. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد قاسم. سائنس کا پیریڈ چل رہا ہے. یس میم. محمد قاسم, مجھے بتاؤ کہ آپ کے کیا کہو گے, دہشت گردوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہو گے؟ ہم تعلیم کریں گے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم نہ کریں لیکن ہم کریں گے, ان کو شکست دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرافع. عبدالرافع, کیا میسج دینا چاہو گے ان سارے بچوں کو کہ تعلیم جاری رکھیں, تعلیم کتنی ضروری ہے اور تعلیم سے ہی ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ان کو شکست دے سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم چھوڑ دیں؟ جو چاہتے ہیں کہ تعلیم چھوڑ دی جائے وہ بالکل غلط ہے, لہٰذا ان کو چاہیے کہ اور پڑھیں, کیونکہ ایک یہی راستہ ہے کہ ہم ان دہشت گردوں سے بدلہ لے سکتے ہیں. ہم دہشت گردوں کا بدلہ تعلیم سے ہی لے سکتے ہیں. یس بالکل. مجھے بتاؤ کہ محمد قاسم, آپ کے کوئی دوست یہاں شہید ہوئے اس دن یہاں پر آپ بھی موجود؟ جی میرا ایک کزن تھا, اس کا نام محمد ارتضیٰ تھا. ہی از ان 9th کلاس, ہی واز ان 9th کلاس, ہی ڈائڈ, ہی امبریس شہادت. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے بڑے حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے. جی یہ جب ان لوگوں نے حملہ کیا, یہ بالکل ایک بزدلانہ حملہ تھا. ایک صرف اے پی ایس پر حملہ نہیں تھا بلکہ پورے سارے تعلیمی اداروں پر حملہ تھا. انشاءاللہ ہم اس کا جواب قلم سے دیں گے, اور اگر وہ ایک چراغ بجھائیں گے ہم 100 اور جلائیں گے انشاءاللہ. وہ ایک چراغ بجھائیں گے, ہم 100 اور جلائیں گے. تھینک یو سو مچ آپ لوگ کا, بہت شکریہ. ہاتھوں میں قلم ہو تو سیاہی نہ رہے, ظلم دیکھا ہو کسی نے گواہی نہ رہے, روشنائی میں ڈبو کر اسے باعلم کرے, علم ہو رمل کے مابین جدائی نہ رہے. میں ہاتھوں میں قلم ہو تو سیاہی نہ رہے, ظلم دیکھا ہو کسی نے گواہی نہ رہے. اور ناظرین, یہاں پر سر نعیم موجود ہیں جو کہ کلاس 7 کو ہی پڑھاتے ہیں, ہسٹری جغرافی. ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر یو آر ویلکم میم. سر سانحہ پشاور کو اور جو آپ لوگ کے اسکول میں جس طرح سے دہشت گردوں نے ایک بزدلانہ کارروائی کی اور ننھے بچوں پر وار کیا, پاکستان کے دل میں وار کیا, جس طرح آپ چونکہ یہاں اس دن بھی موجود تھے جس دن یہ دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کی گئی, اور آج بھی آپ یہاں پر ہیں, کیا کہیں گے آپ اس کی برسی؟ میم صرف یہ اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہمارے بچے بھی بہادر بچے ہیں پاکستانی, کسی چیز سے یہ ڈرتے نہیں ہیں. جو ہمارا مقصد ہے ہمیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ نیچرلی وہ جو بچوں میں ایک انسیکیورٹی اس سانحے کے بعد وہ ہوگی, اور ایون آپ لوگوں میں بھی, اسٹاف میں بھی وہ انسیکیورٹی ہوگی, تب سے لے کر اب تک کتنا محفوظ آرمی پبلک اسکول کے بچے اور آپ لوگ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں؟ میم ہم بینگ ایز اے مسلم, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے ایک ٹریک سیٹ کر دیا گیا ہے, تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہم ثابت قدم رہے ہیں اور رہیں گے. ناظرین, یہاں کے اساتذہ جو کہ ان بچوں کو آگے بڑھنے میں مدد کریں, ان کی تربیت کرتے ہیں, اور جن پر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. میرے ساتھ مس افشا یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی کلاس 7 کی یہاں پر ان کو پڑھاتی ہیں, انگلش کے سبجیکٹ پڑھاتی ہیں. میں مس افشا سے بات کروں گی. السلام علیکم مس افشا. السلام علیکم. جی
इट्स वेरी गुड टू सी कि यहाँ पर जो क्लासेस रिज्यूम हुई और जो सानिया, इतना बड़ा सानिया, हमारे मुल्क की तारीख का बदतरीन जिस तरह से सानिया करार दिया जाता है, अलमनाक सानिया था, जिस तरह से दरिंदगी के साथ हमारे बच्चों को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से, आप क्या कहेंगी, क्या मैसेज देंगी? आपको पता है मैंने यहाँ स्कूल में ज्वाइनिंग कब दी है? आफ्टर 18, क्योंकि मेरा बेटा इंजर्ड हो गया था एंड आई वॉज बेसिकली अ टीचर, लेकिन ये कि 1 साल 2 साल मैंने टीचिंग जॉब मतलब रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन अपने बेटे के मोटिवेशन के लिए मैंने ये स्कूल दोबारा ज्वाइन किया, क्योंकि वो जो हादसा था उसने मुझे भी, मेरे बेटे को और बहुत सारे और बेटों को और माँओं को हिला के रख दिया था, और सब यही कह रहे थे कि भाई हमें शायद स्कूल और नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरा ये मोटिवेशन था, मैंने कहा नहीं अब मैं ज़रूर ज्वाइनिंग दूंगी, ये वो जगह नहीं है जहाँ हमने छोड़ना है, हमने इनको और भी आगे लेके जाना है। तो मेरा मकसद ही मतलब बेसिकली आई वॉज अ टीचर, लेकिन मेरा मकसद उस वक्त ये था कि मैं अपने बेटे को मोटिवेट कर सकूं किसी भी तरीके, और मेरे बेटे जैसे बहुत सारे औरों को भी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका मोराल बहुत बुलंद है, बहुत ज़्यादा, एंड आई सैल्यूट टू द टीचर्स वो जो यहाँ पर थी, और जिस तरीके से उन्होंने उन सिचुएशन को कोप किया, और फिर अभी भी मतलब जिस बहादुरी से वो हर चीज़ को ले रही है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दोज वर्ड्स। मैं जब बच्चों से इंटरैक्ट कर रही थी, इनके हौसले, इनका स्टैमिना देखकर मुझे इतना फ़ख्र, ब्रेव, दे आर वेरी ब्रेव, करेजियस, बिलीव मी, मतलब जो करेज इन लोगों ने दिखाया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और जिस करेज से ये बच्चे वापस इस स्कूल में आ रहे हैं, अपने डियर वंस को लॉस करने के बाद भी ये यहाँ पर हैं, तो मतलब इनके करेज को आप सैल्यूट करोगे। पूरी कौम आज के दिन ट्रिब्यूट पेश कर रही है, वो हमारे शोधा को ट्रिब्यूट पेश कर रही है, क्या कहें? हाँ, ट्रिब्यूट तो जाहिर है, लेकिन अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें ना, तो मैं उस चीज़ को दोबारा से मतलब भूल नहीं पा रही हूँ, वो चीज़ें दोबारा से उसी तरह स्टेप बाय स्टेप मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन हम उनको भुला नहीं पा रहे हैं और ना हम भूल सकेंगे, एक एक चीज़ हमारे आंखों के सामने से फिर आ रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल के जो फिज़िकल ट्रेनिंग के टीचर हैं सर सईद, मैं उनके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, और सर सईद मुझे बताएंगे कि यहाँ के हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद और बच्चे हैं, उनका इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान है, और उनकी मेंटल काउंसलिंग तो उन बच्चों की आफ्टर दैट इंसिडेंट हो ही रही है, लेकिन फिजिकली उनको कितना ट्रेन कर रहे हैं सर सईद और कितना हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर सईद। वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। 16 दिसंबर को जब ये सानिया पेश आया, आप यहाँ पर मौजूद थे, वो दिन और आज का दिन 1 साल हो गया है, क्या उस वाक़े के हवाले से कहेंगे? जी मैडम, उसके बाद तो काफ़ी चेंजिंग हो गई है बच्चों में जितना दिलचस्पी अभी बास्केटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल आजकल जो हमने नया निकाल दिया है, इससे पहले वॉलीबॉल नहीं थी, वहाँ वॉलीबॉल अभी हमने निकाल दिया है, तो उस वॉलीबॉल में बच्चों ने इतना इंटरेस्ट लिया है कि कोई हिसाब नहीं है उसका। इंशाल्लाह कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट, बमाया फुटबॉल, हमारे से इस पेशावर इलाके में कोई जीत ही नहीं सकते हैं, इतने अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास, उससे दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। सर सईद, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि गुज़िश्ता साल भी आप यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद से अब तक बच्चों के नेचुरली जहनों में वो वाक़या है, आज भी उसी तरह से ताज़ा है, वो बुला इतने आसानी से सकेंगे नहीं। आप फील करते हैं कि कभी वो यहाँ पर गेम्स खेल रहे हों या कोई बच्चा चुप हो, या कुछ आपने महसूस किया? नहीं, उसके बाद हमने लगातार इनको बिजी रखे हैं। कैसे बिजी रखे? स्पोर्ट्स में तो उनको बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है, हमने बच्चों को खाली नहीं छोड़ा है। जिस बच्चे को हम देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत वो परेशानी में है, तो उसको हम स्पोर्ट वाले साइड पे ले जाते हैं, स्पोर्ट्स उसके करवा लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त सर कैसर मौजूद हैं, जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं यहाँ पर क्लास 6 ग्रेड 6 को, और ये उस सानिया वाले दिन भी यहाँ पर मौजूद थे और ये भी इंजर्ड हुए थे। मैं उनसे बात करूँगी इसकी बरसी के मौके पे वो क्या मैसेज देंगे, और जो बच्चों के हौसले के हवाले से स्पेशली वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर कैसर, आप चूँकि 16 दिसंबर जिस दिन ये एक बदतरीन अलमनाक तरीन सानिया पेश आया, आप उस दिन यहाँ पर मौजूद थे, मुझे बताएंगे आप उस दिन के हवाले से? बस एक कह सकते हैं खौफनाक दिन था हमारे लिए, और हम अपने बच्चों को खो चुके हैं, और ये हम डरे नहीं हैं, और हमारा एक ही मकसद है यहाँ पे तालीम को आम करना, और यहाँ पे हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तक हमारे हौसले बुलंद हैं, और आर्मी हमें बहुत सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सर कैसे मुझे आप बताएंगे कि इन बच्चों में नेचुरली उस दिन के बाद से अब तक एक इनसिक्योरिटी का फैक्टर डेफिनेटली होगा, और ना सिर्फ बच्चों में, वो स्टाफ में भी, टीचर्स, आप टीचर्स में भी होगा, लेकिन उस दिन के बाद से
آج کے دن تک کتنا اپنے آپ کو آرمی پبلک اسکول کے بچے اور آپ اساتذہ محفوظ فیل کرتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی میجرز اس کے بعد سے بہت ٹائٹن کیے؟ آبویسلی یہاں پہ آرمی ہمیں، میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور یہاں پہ مطلب کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہمیں، ہم بالکل ریلیکس ہو کے یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے حوصلے بہت بلند ہیں. مطلب ایسے کوئی وہ نہیں ہے کہ ایشو نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈرے ہوئے ہیں یا وہ مطلب نہیں آ رہے. ایون آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہاں پہ پہلے سے زیادہ ایڈمیشنز ہوئے ہیں. ایون ہم نے ریفیوز کیے ایڈمیشنز کیونکہ جگہ نہیں ہے. مطلب لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ ایڈمیشنز کے لیے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو یہاں پہ پڑھنا ہے. صبر کو پاس رکھو، صبر بڑے کام کا ہے، جبر سے دور رہو، جبر تو بدنام کا ہے. ننھے ہاتھوں میں قلم ہو تو سیاہی نہ رہے، ظلم دیکھا ہو کسی نے ہو تو سیاہی نہ رہے، ظلم دیکھا ہو کسی نے یہ گواہی نہ رہے. روشنائی میں ڈبو کر اسے باعلم کرے، علم اور عمل کے مابین جدائی نہ رہے. ننھے ہاتھوں میں قلم ہو تو سیاہی نہ رہے، ظلم دیکھا ہو کسی نے یہ گواہی نہ رہے. ناظرین، میرے ساتھ یہاں پر ایک والد بیٹھے ہیں، فادر ہیں، جن کے سانحہ پشاور میں ایک بیٹا شہید اور ایک زخمی ہوا تھا. میں ان سے بات کروں گی کہ یہ سانحہ اتنا بڑا سانحہ تھا جس نے اتنے گہرے امپیکٹ چھوڑے ہیں ان تمام لوگوں کے جو کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئے ان کے ذہنوں پہ، اور جو اس سے افیکٹ نہیں بھی ہوئے لیکن پاکستانی قوم اس سے جس طرح سے متاثر ہوئی ہے. ہم اپنے دماغوں سے یہ چیز نہیں نکال پا رہے ہیں. ہم اپنے ذہنوں سے یہ دکھ نہیں مٹا سکیں گے کبھی زندگی بھر. اتنا بڑا یہ سانحہ تھا. میں طفیل صاحب سے بات کروں گی. طفیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. طفیل صاحب، آپ کا سانحے میں بیٹا ایک شہید ہوا اور ایک زخمی ہوا. اس کی برسی کے موقع پر ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ان تمام شہداء کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے سفر کیا ہے اس چیز سے. سر، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے، اور ان بچوں کا جو میں اسکول میں آ کے میں نے جو یہ عزم دیکھا ہے، ان بچوں کے حوصلے دیکھے ہیں. سر، میں تو آئی ایم شارٹ آف ورڈز، میرے پاس الفاظ نہیں. اے پی ایس کا جو سانحہ ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے المناک حادثہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ تھی ان کا اگر یہ خیال تھا کہ اس قوم کے بچوں کو ڈرایا یا دمکایا جائے یا اس ملک کی جو وحدت ہے یا امن ہے اس کو پار کیا جائے، تار کیا جائے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سب بیٹھے ہیں کہ یہی بچے گولیاں کھا کر اپنے بھائیوں کو سامنے شہید ہوتے بھی آپ کے سامنے پھر رہے ہیں. یہ قوم کے بڑے بہادر اور عظیم بچے ہیں. جہاں تک تعلق تھا کہ اس کی قوم کو جو ہے نا امن خراب کریں گے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ 16 اگست جو تھا نا وہ ایک جذبے اور قربانی والا دن تھا. انہوں نے جو بچوں کی قربانی تھی، انہوں نے جو درد تھا اور دکھ تھا، انسانی خونریزی تھی اور بربریت تھی، اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے اس ملک کو ریاست، لسانیت، قومیت، عسکریت، مذہبیت سب سے بالاتر ہو کر ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا. اور اس کی بچوں کی قربانی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین میں تبدیلی آئی اور اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے. اور آج جو آپ اس کی فضا دیکھ رہے ہیں، آپ اس ملک میں امن کی فضا دیکھ رہے ہیں، تو یہ عظیم بچے تھے اور جنہوں نے اس کی ناظرین، میں اس وقت آرمی پبلک اسکول کی کرنٹ پرنسپل میم نغمہ حبیب صاحبہ کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، اور میں ان سے بات کروں گی کہ واٹ اٹ فیلز لائک ٹو لیڈ دا سیم اسکول جس نے اتنے بڑے ایک خوفناک منظر جس نے دیکھا، ان کی کیا فیلنگز اس وقت تھی اور آج وہ اس سانحے پہ کیا کہیں گی اور کیا میسیج دینا چاہیں گی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو میرا پورا چینل جو ہے آپ کو اس اعزاز کی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ آج شہید طاہرہ قاضی کی جگہ پر ہیں اینڈ آپ لیڈ کر رہی ہیں اسی اسکول کو. اٹس ڈیفینیٹلی اے پرائڈ. بالکل، بہت شکریہ. میں واقعی اس کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتی ہوں کہ میں ایک ایسی سیٹ پر بیٹھی ہوں جس پر بیٹھی ہوئی خاتون نے پوری دنیا میں ہیں. ہم ہر میدان میں ہر طرح سے اور ہر برائی کے آگے ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. میرے لیے فخر کا باعث یہ بھی ہے کہ ایک ایسے اسکول کو لیڈ کرنا، یہاں پہ آ کے دکھ بھی تھا کہ یہ ان بچوں کا اسکول ہے جو کبھی یہاں پڑھتے تھے اور اب وہ ہم میں نہیں ہیں. لیکن فخر کا باعث یہ بات تھی کہ مجھے اس ذمہ داری کے لیے چنا گیا جس ذمہ داری کے لیے میرے خیال میں اس بندے کو چنا جا سکتا ہے جس کے اوپر کسی کو یقین اور اعتماد ہو. میرے اوپر وہ اعتماد کیا گیا کہ میں ان بچوں کو، ان اساتذہ کو، ان والدین کو جو بہت بڑے حادثے سے، بہت بڑی ٹریجڈی سے گزرے ہوئے تھے، میں ان کو سہارا دینے کے قابل ہوں. تو میرے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے. اتنا خوفناک، اتنا خطرناک، اتنا بربریت کا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو رلا دیا. اس ادارے کو، اس اسکول کو لیڈ کرنا اور وہ جو آپ کی جو فیلنگز تھی اس وقت، وہ کیا تھی؟ میں تو بہرحال ایک ماں ہوں. میرے دل پہ تو جو گزری وہ بالکل وہی احساسات تھے جو کہ ایک ماں کے دل کے ہوتے ہیں. اور میرے لیے وہ ایک ایک بچہ اہم تھا، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت ماں بھی. مجھے پتہ ہے کہ جب ہمارے بچوں کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اساتذہ کیسے یوں بھاگتے دوڑتے ہیں جیسے خدا نخواستہ اس بچے کو کچھ ہو گیا تو ہمارے دل بند ہو جائیں گے. مجھے ان اساتذہ کی تکلیف اور ان کی کیفیت کا بھی مکمل احساس تھا. اور میں ان دنوں میں یہی کہتی تھی کہ ان اساتذہ کے اوپر کیا گزری ہوگی جب ان کے بچے ان کی نظروں کے سامنے گولیاں کھا کھا کر شہید ہوتے تھے. دکھ تھا، ایک ایسا دکھ تھا جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. آج ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے اتنا انسان فخر کرتا ہے، اتنا سلام آپ کرتے ہیں ان کے حوصلوں کو کہ وہ یہاں پر آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم قلم سے شکست دیں گے ان دہشت گردوں کو. کیا کہیں گی ان حوصلوں کو، چونکہ آپ اس اسکول کو لیڈ کریے کہ جس کے بچے اتنے بہادر ہیں؟ بالکل، میرے بچے نو ڈاؤٹ کہ بہت بہادر بچے ہیں. اور ہم ان سے یہی کہتے ہیں بیٹا بدلہ لینا ہے، قلم کا جہاد بھی کرنا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو فزیکلی بھی جہاد کے لیے آگے بڑھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ISSB کے لیے سگنیچر کرتے کرتے میں کہا بچوں کوئی اور پروفیشن نہیں ہے؟ نہیں میم، ہم نے آرمی میں جانا ہے اور ہم نے بیٹ کرنا ہے ان لوگوں کو. مجھے نہیں پتا کہ یہ جذبہ پہلے بھی تھا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جذبہ اب بہت ہے. اس بار انرولمنٹ رجسٹریشن بچوں کی بہت زیادہ ہوئی ہے. بچوں کہ یہاں پر اور کتنے والدین آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہیں؟ بہت زیادہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ میں پیرنٹس کو کس طرح سے میں اپنے ایڈمیشنز کیسے کنٹرول کروں. میں نے اوروں کو بھی بتایا، میں نے فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن بہت ہارڈلی کنٹرول کیا، بہت مشکل سے کنٹرول کیا. میری کلاسز اوور فلو ہو گئیں. لیکن سلوٹ ٹو دا پیرنٹس، وہ نہیں ڈرے ہوئے. یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے، اس کو ڈرانے کی کوشش لوگ نہ کریں تو بہتر ہے. اس سانحہ کی برسی کے موقع پر ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ان تمام شہداء کو، اور وہ جو والدین ہیں ان کو خاص کر کے آپ کیا میسیج دے گی کہ جن کے بچے، جن کے پھول جیسے بچے شہید ہوئے سانحہ؟ دیکھیں، ان کا دکھ تو ساری زندگی کا ہے. ہم ان سے اللہ تعالیٰ، ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے حوصلے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو یہ دکھ برداشت کرنے کی توفیق دیں، حوصلہ دیں، اور ہمیں بھی ان کی کیئر کرنے کا حوصلہ اور توفیق دونوں دیں. اور اللہ تعالیٰ سے صرف ان کے لیے دعا ہم کر سکتے ہیں. باقی جو کچھ اسکول کے لیول پر ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، ہم ہر وقت حاضر ہیں. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے. ناظرین، میرے ساتھ کلاس 9th کے ایک اسٹوڈنٹ اظہر محمود، جو کہ جن کو 6 گولیاں اس دن لگی تھیں، میں ان سے بات کروں گی. اظہر، کیا حال ہیں آپ؟
جی وہ ٹھیک ہے. آپ کو اس دن 6 گولیاں لگی. جی. کیا کہو گے اس دن کے حوالے سے، اور آج آپ جس طرح سے آ رہے ہو، اپنی پڑھائی جاری رکھے ہو، ماشاءاللہ سے بہت اچھے بھی دکھ رہے ہو. جی بس ہم نے اسی دن پڑھائی شروع کر دی تھی. میرا علاج آ گیا تھا، اس وجہ سے ٹریٹمنٹ چلتی رہی، تو اس وجہ سے ابھی میں نے تھوڑا سا ٹائم گزرا، اسٹڈیز میں افیکٹ ہوئی ہیں، اور ابھی میں نے اسکول جوائن کیا اور آ رہا ہوں. ویسے آپ اس دن آڈیٹوریم میں ہی تھے؟ جی. آپ کے تمام وہ دوست اور ساتھی جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں اس واقعے میں؟ جی ہاں، بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں ہمارے دوست. کیا کہو گے؟ لیکن ابھی جو آپ لوگ کا حوصلہ ہے وہ بلند ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ پڑھائی جاری رکھ کے قلم سے شکست دو گے دہشت گردوں کو، اور دہشت گرد کو بتا دینا چاہیے کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتے. جی میں شکست نہیں دے سکتے. ہم ابھی بھی آ سکتے ہیں، ہمیں انجرڈ بھی ہوئے ہیں، ہم خود آئے ہیں. ہمیں چاہیے ہم پڑھائی کرنے کا حوالہ کریں گے. دیکھے ہوئے خوابوں کو ملیں گی آنکھیں، اپنی تعبیر کو دیکھے نکلیں گی آنکھیں. صبر کو پاس رکھو، صبر بڑے کام کا ہے. جبر سے دور رہو، جبر تو بدنام کا ہے. میں نے ہاتھوں میں قلم ہو تو سیاہی نہ رہے، ظلم دیکھا ہو کسی نے گواہی نہ رہے. آپ نے کس طرح سے پھر آپ ڈیسک کے نیچے کچھ بچے جس طرح بول رہے تھے کہ بیٹھ گئے تھے؟ ڈیسک نہیں تھی ہماری، چیئر سی. چیئر سی. جی جی اس کے بس نیچے چھپ گئے. جا سکو گے تم ابھی وعدہ رہا تم سے، یا نہ سکو گے تم. پھر آپ نے کسی کو باہر ایگزٹ کرنے میں کچھ مدد کی؟ کس طرح سے نکلے؟ جی ادھر ہی لیٹا ہوا تھا. جب مجھے ہوش آیا نا تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے؟ جی جی جب ہوش آیا تو بہت ٹائم بعد پھر آرمی والے آئے. نہیں تو آپ اسی وقت وہیں پہ پڑے ہوئے تھے؟ جی جی. اور جب آرمی والے آئے تو انہوں نے بولے کہ مجھے ایک بار اٹھاؤ، تھوڑا سا پریشر میں چل رہا تھا تو میں نے اس نے نہیں اٹھایا. تو پھر دوسرا آیا تو اس سے میں نے بولا تو پھر انہوں نے اٹھا دی اور ایمبولینس میں ڈال دی. گریڈ کے کتنے سارے بچے تھے جو شہید ہوئے؟ ہماری کلاس میں بہت کم شہید ہوئے ہیں، اور 9 جی 9 10 اور 8 کے اور سیکشن میں ابھی ہوئے ہیں. کہ ہمارا اے سیکشن تھا اس میں تو کم ہوئے ہیں. بی اور سی اور ڈی میں بہت زیادہ ہوں اور بی میں بہت زیادہ ہوں. آڈیٹوریم میں تھے تو پرنسپل بھی اس وقت ادھر ہی موجود تھے؟ جی پھر وہ باہر چلی گئی ہوں گی. ڈریسنگ روم میں بھی کہتے ہیں کہ ٹیچر تھیں لگی تھی. ہاں جی. مجھ کو گلے تم نے لگایا تھا، امان اللہ. اپنا خیال رکھنا اظہر. تھینک یو سو مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. خدا کے ان کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ، جہاں تم چومتی تھی ماں وہاں تک آ گیا تھا وہ. ہماری پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے ان تمام شہداء کو، ان تمام بچوں کو جن کی ہم نے جانوں کا ضیاع دیکھا، دہشت گردوں نے جن کو نشانہ بنایا. سلوٹ ہے ان تمام بچوں کے کریج کو. یہ تمام وہ بچے جو اسکول اب بھی آ رہے ہیں اور زیادہ حوصلوں کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھنی، اور جس طرح سے یہاں کے ٹیچرز اور یہاں کے پرنسپل نے بھی بتایا کہ اب اور زیادہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں. وچ شوز کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہماری قوم جو ہے وہ ایک نڈر قوم ہے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم مقابلہ اور بہت ریزیلینٹ قوم ہے. ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. ان سب شہداء کو سلام. ننھے ہاتھوں میں قلم ہو تو سیاہی نہ رہے، تم دیکھا ہو کسی نے یہ گواہی نہ رہے. روشنائی میں ڈبو کر